عام انتخابات کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ہی تحریک انصاف کے خلاف نہ ختم ہونے والی آزمائشوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی ٹیم کے سٹار پلیئرز ایک ایک کر کے دوسری ٹیموں کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بچ چکے ہیں وہ بھی اس لیے ابھی تک محفوظ ہے کیونکہ وہ روپوش ہے۔ ان روپوش رہنماؤں میں سے جو بھی گرفتار ہوتا ہے یا منظر عام پر آتا ہے وہ تحریک انصاف سے راہیں جدا کرتے ہوئے سیاست کو یا تو خیر بات کہہ دیتا ہے یا پھر استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی سیاست کا نیا آغاز کر دیتا ہے۔ ہفتے کی شب مزید دو اہم اور 2018 کے الیکشن کے ونر کھلاڑی تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان کو پیارے ہو گئے۔ ان میں سے ایک کا نام علی نواز آوان ہے، جن کے بارے میں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ 2 نومبر کو مانسہرہ سے گرفتار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جمعرات کی شب کو اسلام آباد سے گرفتار ہونے والے رہنما آصف نقئی نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سابق وفاقی اور صوبائی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت نے پارٹی مفلر پہنایا اور پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اپنے آئندہ سیاسی فیصلے سے آگاہ کیا۔ تحریک انصاف کے شیریں مزاری، اسد عمر، فاروق حبیب، فردوس عاشق اعوان، غلام سرور، صداقت علی عباسی، علی زیدی، عمران اسماعیل، خسرو بختیار، اندلیب عباس، مراد راز، عثمان ڈار سمیت متعدد رہنماؤں نے تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کی۔ شیریں مزاری اور اسد عمر نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے سوا تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بڑی تعداد نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تحریک انصاف پر بڑھتی سختیاں اور 9 مئی کے بعد تبدیل شدہ حالات کا ادراک خود تحریک انصاف کے رہنما بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض رہنما تو روپوش ہونے والے اپنے دیگر ساتھیوں کو یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اگر پریس کانفرنس سے جان چھوٹتی ہے تو اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں اور پریس کانفرنس کریں، اپنی جان چھڑائیں۔ زلفی بخاری پی ٹی آئی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں ان دنوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ اس کے علاوہ 2018 میں جن بیساکھیوں کی مدد سے تحریک انصاف کے اقتدار میں آئی تھی، آج کل پاکستان تحریک انصاف کی تنقید کا رخ بھی انہی بیساکھیوں کی طرف ہے۔ جنرل فیض حمید سے متعلق زلفی بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آرمی چیف بنانے کے لیے مینیپولیشن کی اور ہم اس مینیپولیشن کا شکار ہو گئے۔ ایک بات تو اسٹیبلش زلفی بخاری کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید چیف آف دی آرمی اسٹاف بننا چاہتے تھے، یہ پرابلم تھا، اکنالج کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا ساتھ ہی ساتھ جنرل فیض حمید جو کل کے بہت پیارے تھے تحریک انصاف کو، آج ان پر تنقید کا رخ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو گیا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ سب کچھ لٹانے کے بعد ان دنوں چیئرمین پی ٹی آئی کیا پلان کیے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ ان کے پلان کو انویل کرتے ہوئے ذرائع کے مطابق 200 وکلاء کو انتخابی میدان میں اتارنے کا فیصلہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کر چکے ہیں۔ اب وکلاء چیئرمین پی ٹی آئی میں جو پرانے چہرے تھے ان کی ریپلیسمنٹ ہوں گے، اسد عمر نہیں ہوں گے، فاروق حبیب نہیں ہوں گے، فواد چودھری نہیں ہوں گے، وکلاء ہوں گے، خود چیئرمین پی ٹی آئی نہیں ہوں گے، تو پی ٹی آئی کا فیس کیا ہوگا؟ ایسا ہی ایک فیس ان دنوں دکھائی دے رہا ہے جو کنونشن کر رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اچھل کود بھی کر رہا ہے۔ پرانے چہرے سے بات کریں گے، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم محمود مولوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ محمود مولوی صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، یہ جو پی ٹی آئی چھوڑتا ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیارا ہو جاتا ہے، یہ استحکام پاکستان پارٹی کو کن لوگوں کی عطا ہے؟ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو کہنا کہ جو بھی پارٹی چھوڑتا ہے پی ٹی آئی وہ آئی پی پی میں آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ بڑے صاف ہے۔ اس مین دیکھیں، یہ جتنے بھی لوگ ہم جو آئی پی پی میں ہیں وہ ایکس جو ہے پی ٹی آئی ہیں، اور اگر کوئی بھی آدمی جوائن کرنا چاہتا ہے تو انہی لوگوں کو جوائن کرے گا جو اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، جو اپنے دوست یار ہیں، تو ادھر ہی جائے گا نا۔ تو نئی پارٹی میں کیوں جائے گا؟ یہ جو پارٹی میں لوگ آئیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سب جو ہیں پی ٹی آئی سے ہیں، اور ہمارا اختلاف کیا تھا؟ دیکھیں، ہمارا اختلاف صرف جو پی ٹی آئی سے تھا کہ ود دی آرمی اور اگینسٹ دی آرمی۔ ہم جتنے سب لوگ ہیں ود دی آرمی ہیں، اور جو لوگ باقی بیٹھے ہیں اگر جو اگینسٹ آرمی ہیں تو وہ تو ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کی اپنی مقناطیسیت ہے جو لوگوں کو کھینچ رہی ہے، لائک اٹریکٹس، لائک ایک جیسے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، اور اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں یہ سب جو ہے پی ٹی آئی سے 95% سے زیادہ پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی میں جو گزشتہ چند روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر خود ویڈیو سٹیٹمنٹس ریلیز کر رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا بیان سامنے آ جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ زور زبردستی دیا ہوا بیان ہوگا، نظریاتی اور فکری طور پر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ان بیانات کا کیا کرنا ہے محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں، وہ بیانات جو دے رہے ہیں اس کے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر میں آپ کو بتاؤں جو لوگ ابھی ہم سے ٹکٹ مانگ کے الیکشن لڑیں گے
تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ تو سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے اور ہمارے سمبل کے اوپر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سمبل کے اندر ایسی کیا طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کے سمبل سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں اور جو فوج کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی محب الوطن پاکستانی ہے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہے اور فوج کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، اس وقت جو انتخابی میدان میں جماعتیں ہیں وہ تو ساری فوج کے ساتھ ہے، جو فوج کے ساتھ نہیں ہے بظاہر وہ نہیں ہے، کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ مطلب آپ کا اشارہ اگر پی ٹی آئی کی طرف ہے تو وہ تو پریکٹیکلی ہیں بھی اور نہیں بھی ہے۔ ہاں تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فوج کے خلاف ہوں، فوج کے اثاثوں کو نقصان پہنچائیں اور فوجیوں کو برا بھلا کہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، شہداء میں کو یہ برا کہہ رہا ہوں بھلا کہ کہیں۔ سبھی ایک ہی باسکٹ میں ہوں گے، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون بھی، استحکام پاکستان پارٹی بھی، یہ سب ایک ہی، یہ سب لائک مائنڈڈ لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ سب حکومت پہ ہوں گے۔ جی میں تو کہہ رہا ہوں آنے والی حکومت جو ہے ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ بنے گی جو مجھے کیونکہ کلیئر مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور اس میں تو پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ رہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور باقی لوگ جو ہیں وہ سب ایک مخلوط حکومت بنے گی۔ اپوزیشن میں کون ہوگا محمود مولوی صاحب؟ دیکھیں کچھ لوگ اپوزیشن میں بھی ہوئیں گے، اس کی ایک ضروری نہیں ہے کہ جی دیکھیں کافی پارٹیز ہیں، مگر جو میجر پارٹی نظر آ رہی ہے، دیکھیں ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے تو اب میں کہوں گا کہ میجر پارٹیز کو مل کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس کی وجہ کہ یہ روڈوں کے اوپر اور دھرنوں کو، ان چیزوں کو اگر ہم مزید جو ہے تو سپورٹ کریں گے تو اکنامی کے اوپر ڈیزاسٹر ہے، اور اکنامی اگر ڈیزاسٹر ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے کہ یہ اس ملک کو ڈوبتا تو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ تو مخلوط حکومت کی بات کر رہے ہیں، نون لیگ از آئنگ آن 2/3 میجورٹی، وہ 2/3 اکثریت کی بات کر رہے ہیں، تو اگر 2/3 اکثریت نون لیگ کے پاس ہوتی ہے پھر تو انہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ الحاق کرنے کی۔ نہیں بھائی یہ بڑی خوشائن بات ہے اگر ان کو جو ہے عوام 2/3 حکومت دیتی ہے اور جو ہے وہ اس میجورٹی سے جیتے تو ہم کو ان کو بخوبی ایکسپٹ کریں گے، وائی ناٹ؟ یہ خوشائن بات نون لیگ کے لیے ہوگی، آپ کے لیے تو نہیں۔ نہیں ہمارے لیے نہیں، مگر دیکھیں ہمیں ملک کا سوچنا ہے نا۔ ہم اگر اپنی ذاتیات پہ آئیں گے اور ہم کہیں کہ نہیں جی اگر فرض کریں وہ ان کو 2/3 مل جاتی ہے اور وہ میجورٹی میں آتے ہیں اور پھر ہم آ کے سڑکوں پہ کہیں کہ جی ہمیں الیکشن قبول نہیں ہے اور یہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے، اس میں دیکھیں ملک کو ڈیمیج کرنے کا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ کیونکہ نون لیگ تو بالکل پنجاب سے بھی opposition میں 120 بیٹھیں گے۔ نشستوں کی بات کر رہی ہے۔ دیکھیں باتیں کرنا، پولیٹیکل سلوگن دینا یہ بڑی نارمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی دے رہے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کلین سویپ لے جائیں گے اور بلاول صاحب پرائم منسٹر ہوئیں گے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا نا، ہم اس وقت بیٹھ کے اس کے اوپر کیا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا لاسٹلی صرف آپ کا کوئی کامنٹ چاہیے، اس وقت پی ٹی آئی میں جو بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں، پی ٹی آئی کا چہرہ ہوا کرتے تھے، نہیں ہے، اب شیر افضل مروت اور دیگر کچھ وکلا دکھائی دے رہے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال سے بڑا افسوس ہے کہ دیکھیں نا اتنی اچھی پارٹی اور جو اتنی حکومت صرف ایک ڈکٹیٹرشپ کے وجہ سے آج اس پارٹی کا بھی یہ اثر ہوا اور ایک ملک کے اکنامی کا بھی اثر ہوا۔ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے اور یہ اس کو پرولونگ کرتے اور فوج کو برا بھلا نہیں کہتے اور فوج کے اگینسٹ اتنا نہیں جاتے تو آج نہ اکنامی کی یہ حالت ہوتی اور نہ یہ پارٹی کی یہ حالت ہوتی۔ محمود مولوی صاحب I have to take a very quick short break۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اس پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔